وہ واقعی دوسروں کا فائدہ اٹھانے میں ماہر تھا۔ وہ سرد ہنسی ہنسا اور ایک اور 9,999 طیارے بھیج دیے۔ یعنی اس نے فوراً اسے $1,50,000 کی ٹپ دے دی تھی۔ شمائل نے پریشان ہو کر اپنی آواز نیچے کی اور طلال سے سنجیدگی سے پوچھا، طلال چاچو، مجھے کس کو اسپانسر نانا بنانا چاہیے؟ طلال نے دیکھا کہ اس کے پوائنٹ جو ابھی بہت زیادہ بڑے تھے دوبارہ سختی سے دبائے گئے تھے، تو اس نے اس کی لائف سٹریم میں غصے سے داخل ہو کر کہا، مجھے دکھاؤ وہ کون سا بدماش ہے جس نے تمہیں $3,00,000 فوراً ٹپ دے دی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی فین لسٹ کھولی۔ چونکہ لائف سٹریم پلیٹ فارم کے صارف اکاؤنٹس فیس بک پروفائل سے جڑے ہوتے تھے، اس لیے صارفین کی فیس بک پروفائل پکچرز بھی لائف سٹریم پلیٹ فارم میں ظاہر ہوتی تھی۔ جب اس نے شمائل کی فین لسٹ میں وہ آشنا پروفائل پکچر دیکھی تو طلال کے منہ سے الفاظ بدل گئے اور وہ ہکلایا، ثالث؟ شمائل فوراً اس کا مطلب سمجھ گئی اور نرم آواز میں کہا، ڈیڈی؟ ثالث؟ شمائل کی آواز فوراً پرجوش ہو گئی، حالانکہ اس نے واضح طور پر رک کر کہا، میرا مطلب تھا اسپانسر ڈیڈی۔ ثالث؟ وہ آشنا آواز اور بات کرنے کا طریقہ۔ اس نے دوبارہ حارث کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حارث حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ثالث اپنے سیل فون کا استعمال کر رہا تھا اور ہیڈ فون لگائے ہوئے تھا، لیکن وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھکا ہارا حارث کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بولا، میں واقعی پڑھ رہا ہوں۔ ثالث خاموش رہا، پھر اس نے سر ہلایا اور لائیو سٹریم دیکھنا جاری رکھا۔ کمنٹس میں سب لوگ اسے سٹریمر پر ہنس رہے تھے۔ اس نے ابھی کہا تھا کہ وہ کسی کو اسپانسر ڈیڈی نہیں کہے گی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد وہ ٹپس کے لیے ہار گئی۔ نہ صرف اس کا اسپانسر نانا تھا بلکہ اب اس کا اسپانسر ڈیڈی بھی بن چکا تھا۔ ثالث کی آنکھوں میں ہلکی سی گہرائی آ گئی، اس کا چہرہ سرد ہو گیا اور آنکھ کے کونے پر جو حسین داغ تھا وہ بھی ایک برفانی سردی کی مانند محسوس ہونے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جو ہمیشہ دل کا سخت تھا ایک معمولی اسٹریمر کے چکر میں آ جائے گا۔ وہ لائف اسٹریم بند کرنے والا تھا کہ اچانک نرم آواز نے کہا، اسپانسر ڈیڈی، کیا آپ مجھے گیم کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اس میں بہت ایکسپرٹ ہوں۔ ہاں، میں گیمز میں حتیٰ کہ ٹریویا نالج سے بھی بہتر ہوں۔ اس کی انگلیاں اچانک رک گئیں اور اس نے ویسے ہی گیم کھیلتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسٹریمر کی آواز سے 5 یا 6 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کی آواز نرم اور پیاری تھی اور وہ گیم میں ایک خاص لڑکی ہیرو کھیلنا پسند کرتی تھی۔ ہیرو ایک بہت ہی پیاری چھوٹی لڑکی تھی جس کے پاس ایک بہت بڑا توپ تھا، لیکن نہ صرف وہ گیم میں لوگوں کو بے دردی سے ڈس کرتی تھی بلکہ اس کی فائر پاور بھی بہت زیادہ تھی۔ غافل ہو کر وہ 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک لائیو اسٹریم دیکھتا رہا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اسپانسر نانا ڈیڈی، میں آف لائن جا رہی ہوں۔ ویسے آج دوپہر میں کیا کھا رہے ہو؟ ہم بیف اسٹیک کھائیں گے، وہ میرا پسندیدہ ڈش ہے نا۔ کسی وقت پر اس نے دوبارہ اسے اسپانسر ڈیڈی نہیں کہا بلکہ بس ڈیڈی کہہ دیا۔ یہ تب تھا جب لائیو اسٹریم ختم ہوئی کہ ثالث آخرکار ہوش میں آیا۔ وہ بے اختیار حارث کو پھر سے دیکھنے لگا۔ متاثر چہرے کے ساتھ حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ ثالث تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، حارث، ڈیڈی کہو۔ وہ چھوٹی اسٹریمر جو بار بار اسے ڈیڈی کہہ رہی تھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو گیا۔ کیا واقعی سارے بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ حارث نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، ڈیڈی، کیا آپ نے ڈاکٹر سے مل کر چیک اپ کروایا تھا؟ ثالث کو بھی لگ رہا تھا کہ وہ کچھ عجیب کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو دوپہر کے کھانے کے لیے گھر چلتے ہیں۔ جب دونوں گھر واپس پہنچے تو نینی نے گرم کھانے کی پلیٹس نکال کر پیش کی۔ طلال خود بخود کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ثالث نے اچانک اس پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، وہ بچہ کون تھا جس کے ساتھ تم آج لائیو اسٹریم کر رہے تھے؟ طلال کا کانٹے پکڑنے والا ہاتھ رک گیا اور وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ طلال ثالث کے ساتھ پلا بڑا تھا، لہٰذا اس کا بڑا بھائی ہمیشہ اس کے لیے احترام اور عقیدت کا باعث رہا، جیسے وہ اس کا والد ہو۔ اس لیے اسے حقیقت ثالث سے چھپانے پر بہت گناہ گار محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ثالث نہ پوچھتا تو وہ کچھ نہ کہتا، لیکن اب جب اس نے پوچھ لیا تھا تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ تمہاری بیٹی، اس کی بیٹی؟ تو وہ چھوٹی اسٹریمر نے اسے 2 گھنٹے تک ڈیڈی پکارا تھا، مگر وہ دراصل اس کا حقیقی اسپانسر ڈیڈی تھا۔ اس وقت ایک پرسکون آواز ان کے کانوں میں پہنچی، آپ کس لائیو اسٹریمنگ کی بات کر رہے ہو؟ حارث سیدھا بیٹھا تھا، اگرچہ اس کی آواز میں ابھی بھی بچگانہ لہجہ تھا، مگر وہ ایک پرسکون اور مستحکم تاثر دے رہا تھا۔
طلال نے جواب دیا، میرے گیم کے ٹیم لیڈر نے آج لائیو اسٹریمنگ کی تھی۔ ثالث نے سرداب بھری، تم واقعی 5 یا 6 سال کی بچی کو اپنا لیڈر مان رہے ہو؟ تمہاری حالت قابل فخر ہے۔ حارث نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ طلال چاچو کی ٹیم لیڈر گیم میں شمائل بھی تھی۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے سیدھے چہرے کے ساتھ بے تکا بولنے لگا، طلال چاچو، آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ آج کل بہت لوگ وائس چینجر استعمال کرتے ہیں۔ طلال سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تاہم ثالث نے کہا، ایسا نہیں لگتا کہ وہ وائس چینجر استعمال کر رہی تھی، لیکن اس نے ان باتوں پر زیادہ بات نہیں کی۔ بجائے اس کے طلال کو ایک نظر دیکھ کر وہ بے تاثر آواز میں بولا، کیا تم ساری زندگی گیم کھیلنا چاہتے ہو؟ طلال نے سر ہلایا۔ در حقیقت میں ایک پروفیشنل ای اسپورٹس کھلاڑی بننا چاہتا ہوں اور اپنی ٹیم شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ کہ 8 ملین کافی ہوں گے؟ ثالث کی آواز ٹھنڈی اور تیز تھی اور وہ آرام سے اسٹیک کاٹ رہا تھا۔ طلال دنگ رہ گیا۔ ثالث کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اچانک نمی آ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے بچپن میں جب اس نے کہا تھا کہ وہ پڑھائی نہیں کرنا چاہتا تو خاندان میں سے کسی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی تھی، سب نے اسے بیکار سمجھا تھا۔ ثالث وہ واحد تھا جس نے پوچھا تھا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ثالث ہمیشہ اس کے خوابوں کا عزت کرتا تھا۔ طلال نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی جیسے اس نے کہا، ہاں اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹی لڑکی روشن مستقبل رکھتی ہے۔ ثالث نے کہا، تم اسے اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہو۔ طلال کی سوالیہ نظریں اٹھی تھیں، تاہم اس کے جذبات فوراً ایک لمحہ میں ختم ہو گئے۔ اگر ثالث کو پتہ چلا کہ وہ اس کی بیٹی ہے تو شاید وہ ایسا نہیں سوچتا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ثالث، لگتا ہے کہ تمہیں میری ٹیم لیڈر بہت پسند ہے۔ ہاں شاید۔ ثالث نے ایک اور ٹکڑا اسٹریٹ کا کانٹا لگاتے ہوئے کہا، یہ تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ جبکہ طلال نے اس کی بات بدلنے پہ اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اسمتھس مینشن۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ دوپہر ہو چکی تھی۔ جویل کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایان اس لائیو اسٹریمنگ کی اسکرین کو گھور رہا تھا جو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے پوچھا، آج دوپہر کے کھانے میں آپ کیا چاہیں گے انکل ایان؟ اس ابتدا میں سوچا تھا کہ ایان جیسے ہمیشہ کی طرح کھانے کا مزہ نہیں لے پائے گا، بس تھوڑا وقت گزارے گا، مگر حیرانی کا سامنا ہوا جب ایان نے جواب دیا، اسٹیک شاید۔ جویل چپ رہا۔ اس کے انکل نے کئی سالوں سے گوشت نہیں کھایا تھا، چونکہ اس نے زندگی سے دلچسپی کھو دی تھی۔ وہ سب چیزوں میں بشمول کھانے میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ جویل اس بارے میں کچھ نہ سمجھ سکا، اس لیے اس نے اس پر مزید سوچنا چھوڑ دیا۔ بس اتنا کافی تھا کہ انکل ایان کھانا کھانے کو تیار ہے۔ شمائل نے اسٹیک کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا جس سے اس کے گال پھول گئے تھے۔ اس کے ہونٹ چکنائی سے بڑے ہوئے تھے اور اس کی بڑی سیاہ آنکھوں میں مکمل تسکین کی جھلک تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ بہت مزیدار ہے۔ اس کے معصوم چہرے نے میلیسا جس نے کھانا تیار کیا تھا کو اطمینان بخشا۔ اس نے شمائل کو سر پر تھپکی دی اور کہا، اگر شمائل کو پسند آیا تو نانی میلیسا تمہارے لیے دوبارہ بنائے گی۔ ٹھیک ہے۔ شمائل نے بار بار سر ہلایا اور دل سے تعریف کی۔ نانی میلیسا نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ وہ بہت کائنڈ اور بہترین پکوان بنانے والی بھی ہیں۔ خالہ زرتاشا اتنی خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایسی ماں ملی۔ جیسے اس نے کہا، اس نے پروین کو سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا۔ شمائل نے آنکھیں جھپکائی اور کہا، لیکن میری ماما بھی بہت شاندار ہے۔ پروین نے آئی برو اٹھا کر پوچھا، اوہ، تمہیں میرے بارے میں کون سی بات شاندار لگتی ہے؟ شمائل نے کچھ دیر سوچا، پھر سر جھکا کر کہا، آپ بہت اچھا سوتی ہیں۔ پروین نے اس چھوٹی سی بات پر ناراض ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس نے لمبی سانس لی اور کھانا ختم کیا۔ آج میز پر ایک نیا مہمان تھا، احتسام پاشا۔ وہ آہستہ اور مزے سے کھا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پروین کھانے میں غرق ہو گئی ہے تو بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ جس طرح سے اس کی کزن کھانا کھا رہی تھی جیسے اس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی خوبصورت بادامی آنکھیں جھکائیں، لیکن ان میں کوئی حقارت نہیں تھی، صرف غور و فکر کا اظہار تھا۔ کھانے کے بعد پروین اوپر گئی اور شمائل کا اسکول بیگ پیک کیا۔ جب وہ نیچے واپس آئی، شمائل بھی تقریباً اپنا کھانا ختم کر چکی تھی۔ اسکول بیگ کو دیکھ کر میلیسا نے کچھ الجھن سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو پروین؟ پروین نے جواب دیا، ایک انٹرویو کے لیے، انٹرنیشنل گولڈن سن شائن کنڈرگارٹن میں۔ ہاں؟ میلیسا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس انٹرویو کے لیے جگہ نہیں ہے، مجھے کچھ وقت دو۔ میں نے اپنی فیملی سے پوچھا ہے مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ جیسے اس نے کہا، کرسی کے کھسکنے کی تیز آواز سنائی دی۔ احتسام اچانک کھڑا ہو گیا۔ موم،
کیا آپ دوبارہ ورڈز کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ بھول گئی ان کا غلط رویہ آپ؟ میلیسا نے ابتسام کو گھورنے لگی، مباد پروین کو کچھ سمجھ نہ آ جائے۔ ابتسام خاموش رہو۔ ابتسام نے ناک چڑھائی۔ ماما کیا آپ وہ بات یاد نہیں جو تم نے زرتاشا اور مجھے پہلے کی تھی؟ کیا اس کنڈر گارڈن میں داخلہ لینا کوئی معنی رکھتا ہے؟ میلیسا ہمیشہ سے ایسی ظاہری رسم و رواج کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جب زرتاشا ابتسام کو کنڈر گارڈن میں داخلے کے انٹرویو کے لیے جگہ نہیں ملی تھی تو اس نے دونوں بچوں سے کہا تھا، کنڈر گارڈن میں داخلہ لینا کسی کو بلند شخصیت نہیں بناتا۔ بلند شخصیت تب ملتی ہے جب تم خود کو عزت دیتے ہو اور قدر کرتے ہو۔ لیکن میلیسا اب بھی پریشان تھی۔ اس نے ابتسام کا بازو پکڑا اور اپنی آواز کو دھیما کیا اور کہا، پروین تم دونوں سے مختلف ہے، وہ کہیں اور پلی بڑی ہے۔ اگر شمالی اس کنڈر گارڈن میں داخلہ بھی نہیں لے سکتی تو مجھے ڈر ہے کہ پروین آگے چل کر اپنے حلقے میں عزت سے سر اٹھا کر نہیں چل سکے گی۔ احتسام یہ سب سمجھ گیا، مگر جب اس نے اپنی خوبصورت اور نفیس ماں کے بارے میں سوچا اور اس وقت کو یاد کیا جب وڈز کے پاس جا کر دوسروں سے تکلیف برداشت کر رہی تھی، اس نے بغاوت بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ وہ شمال کو کنڈر گارڈن میں داخلہ کروا سکتی ہے؟ چاہے اس کے پاس سفارش ہو یا نہ ہو، وہ انٹرویو پاس نہیں کر سکتی۔ میلیسا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اس لیے میں تمہیں یہاں واپس لائی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور پروین کو انٹرویو کے لیے ساتھ دو۔ ابتسام دنگ رہ گیا۔ اس نے جبری سختی سے بھیجے۔ اس کی خصوصیات جو پروین سے ملتی جلتی تھی، اس میں بغاوت اور سرکشی کا عنصر تھا۔ اس نے کہا، لیکن وڈز نے ابھی تک سفارشی خط نہیں بھیجا۔ میلیسا نے آہ بھری۔ اسے پتا تھا کہ اس کی سالی ایک بار پھر اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اس نے کہا، میں نے فون کر کے ان سے دوبارہ کہوں گی، لیکن یہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا کہ میں انہیں دباؤ نہیں ڈال رہی، بلکہ حقیقت میں وہ شاید ان سے بیزاری سے درخواست کر رہی تھی۔ احتسام کا چہرہ اور بھی سرد ہو گیا، اور اسی لمحے میں دونوں نے ایک پرسکون اور بے پرواہ آواز سنی، تمہیں ان سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے بھی انٹرویو کی جگہ ہے۔ چونک کر میلیسا نے پروین کو دیکھا اور پوچھا، تم نے یہ جگہ کیسے کی پروین؟ پروین اب اسے سادہ سا جواب دینے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل فون بجا۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اسے پاکستان سے اپنی کزن سومیا کی آواز سنائی دی جو فون پر بات کر رہی تھی۔ پروین، مجھے شک ہے کہ تم دراصل انکل کاظم کی بیٹی نہیں ہو۔ پروین کی بلی جیسی آنکھوں میں چمک آئی جب اس نے سومیا کی بات سنی۔ پھر اس نے اپنی بھویں اٹھائی اور پوچھا، تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ تب تک سومیا پہلے ہی غصے میں بات کرتی جا رہی تھی، پر اس کی آواز نرم تھی۔ جب اس نے کہا، انکل کاظم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میں نیو یارک میں انٹرنشپ کے لیے جا رہی ہوں تو وہ آج ہمارے گھر آیا اور میری والدہ اور مجھے تم سے پیسے مانگنے کے لیے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم انکار کرو تو وہ تمہاری زندگی مشکل بنا دے گا۔ کیا کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ پروین ہنستے ہوئے نرم آواز میں بولی، کیا تم نیو یارک آ رہی ہو؟ سومیا مایوس لگ رہی تھی جب اس نے کہا، ہاں، عریشہ اور میں نیو یارک جا رہے ہیں۔ میں انٹرنشپ کے لیے جا رہی ہوں، جبکہ وہ نیو یارک میڈیکل کالج میں پوسٹ گریجویٹ کے لیے درخواست دے رہی ہے۔ میں یہ بتانے کے لیے کال کر رہی تھی۔ وہ شاید فکر مند تھی کہ نیو یارک آ کر عریشہ اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گی۔ پروین نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اسے پوچھا، کیا تمہیں میرے ذریعے رہائش کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا ہے۔ پروین نے اصرار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، انٹرویو کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے اس نے اور کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ اگر کسی پریشانی کا سامنا ہو تو اس سے رابطہ کرے۔ کال ختم کرنے کے بعد اس کا چہرہ سرد ہو گیا، اس کی نظریں نیچی ہو گئیں، اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ مہر کاظم نے شاید اسے اس لیے برا سلوک کیا تھا کہ اس کی سوتیلی والدہ نے خاندان میں شادی کی تھی اور ساتھ ہی اس کا وزن آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، جس کے لیے اسے ساتھ لے جانا شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ تاہم سومیا کا مجھے شک ہے کہ تم انکل کاظم کی بیٹی نہیں ہو، اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے اسے جلد ہی ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا موقع تلاش کرنا چاہیے۔ احتسام اس کے قریب آیا۔ وہ سیاہ خیلوں کا لباس اور سفید لمیٹڈ ایڈیشن کے سنیکر پہنے ہوئے تھا اور اس کے بال بے ترتیب تھے۔ اس نے اپنی بلی جیسی آنکھوں سے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور بے صبری سے پوچھا، کیا تم آ رہی ہو یا نہیں؟ پروین نے شمال کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ جب دونوں گراج تک پہنچے تو اس نے وہاں ایک چمکدار پیلی اسپورٹس کار کھڑا دیکھا۔ یہ دراصل ایک فراری تھی۔ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں اور بے ساختہ ایک سیٹی بجائی۔
پچھلے چند دنوں میں یہاں رہتے ہوئے اس نے ان کی مالی حالت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ پاشا گزشتہ 2 دہائیوں سے زوال پذیر تھے۔ ہارمونیا فارمیسی کی ماہانہ فروخت کا حجم $1.5 ملین کے ارد گرد تھا۔ بڑی کمپنیوں کے لیے جو کروڑوں یا اربوں ڈالر کے فنڈ سے نمٹتی ہے، یہ کم تھا۔ پاشا کی بیشتر گاڑیوں کی قیمت بھی $3 لاکھ سے $5 لاکھ کے درمیان تھی۔ تاہم احتسام کی سپورٹس کار ایک لمیٹڈ ایڈیشن تھی۔ اس کی قیمت اتنی تھی کہ اس سے ایک ویلا خریدا جا سکتا تھا۔ نہ تو زاور ماموں اور نہ ہی میلیسا ایسے لوگ تھے جو اپنے بچوں کو زیادہ پرتعیش چیزوں میں ڈبو دیتے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے فراری خریدی ہو۔ اس کے علاوہ زاور پاشا بھی اس گاڑی کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا اس کا ایک غیر متوقع کزن ہی اصل میں پاشا فیملی کا پوشیدہ بڑا بوس ہونا چاہیے، ہے نا؟ کتنی کمال کی گاڑی ہے۔ شمائل نے سپورٹس کار کے گرد چکر لگایا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ہاتھ سے ہیڈ لائٹس کو چھوا، پھر مڑ کر پروین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موم، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی سپورٹس کار خریدوں گی۔ مجھے ایک گلابی رنگ چاہیے۔ پروین نے مسکرا کر غیر سنجیدہ انداز میں جواب دیا، جی ہاں۔ جب احتسام نے دیکھا کہ ماں اور بیٹی دونوں اتنی جرأت کے ساتھ یہ سب کہہ رہے ہیں تو وہ بے اختیار ہنسا۔ وہ بڑے آرام سے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور بولا، چلو اندر آ جاؤ۔ پروین تھوڑی سی بیزاری سے بولی، کیا تمہیں ہمیں اس گاڑی میں لے جا رہے ہو؟ ابتسام نے بے صبری سے ماتھے پر بل ڈالے اور کہا، یس، جو کہتا ہوں وہ کرو۔ یہ سب اضافی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ انہیں اس گاڑی میں نہ لے جاتا تو وہ بچوں کے اسکول میں لوگوں کو کیسے مقابلہ کرتی؟ گاڑی وہی وجہ تھی کہ میلیسا نے اسے گھر واپس بلایا تھا۔ یہ اس کا قیمتی خزانہ تھا، حتیٰ کہ زرتاشا کو بھی عموماً اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ پروین اور اسماعیل دونوں پیچھے ہٹ چکی تھیں۔ دونوں نے ایک آواز میں کہا، بالکل نہیں، نوٹ اے چانس۔ احتسام نے اپنا تھوڑا سا منہ اوپر کیا۔ تاہم چونکہ اس کی والدہ نے درخواست کی تھی، وہ اتنا چھوٹا دل نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ پروین نے کہا، یہ گاڑی بہت بدصورت ہے۔ شمائل نے نرم اور لطیف انداز میں اتفاق کیا، موم صحیح کہتی ہیں، شمائل کو پوپی زرد رنگ سے نفرت ہے۔ ہاں؟ احتسام حیران ہو گیا، پوپی زرد رنگ؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پروین نے شمائل کا ہاتھ پکڑا اور مرسیڈیز بینز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شمائل نے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور اپنی کلائی ہلاتے ہوئے کہا، ہینڈسم انکل احتسام، اس گاڑی میں چلتے ہیں۔ احتسام نے چمبے سے انہیں دیکھا۔ یہ دونوں تو ایک اچھی چیز سامنے رکھے جانے پر بھی اسے پہچان نہیں پائی۔ اس کا دل پہلے لٹل یلو میں کسی کو بیٹھتے دیکھ کر تکلیف میں تھا، مگر اب جب وہ اس گاڑی میں نہیں بیٹھے تو یہ تو بس وہی بات تھی جو وہ چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی چاہے وہ کسی بھی گاڑی میں وہاں پہنچے، وہ پھر بھی کنڈرگارٹن کے انٹرویو میں ناکام ہو جائیں گے۔ پچھلے وقتوں میں میلیسا نیو یارک میں ٹیلنٹ کی خاتون کے طور پر مشہور تھی، پھر بھی وہ اپنے خاندان کے پس منظر کی وجہ سے انٹرویو میں ناکام ہو گئی تھی۔ احتسام اسپورٹس کار سے باہر نکلا اور مرسیڈیز کی طرف بڑھا۔ جب اس نے ڈرائیور کی سیٹ کا دروازہ کھولا تو تم نے خود فیصلہ کیا، شکایت نہ کرنا کہ میں تمہیں وہاں سب کے بیچ اچھا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ پروین کو اپنا یہ کزن عجیب سا لگا، لیکن ایک دلکش انداز میں۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کو رگڑا اور لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ وہ اور زرتاشا بھی حال ہی میں کالج سے فارغ ہوئے تھے تو غالباً وہ دونوں بھی فارغ التحصیل ہوئے ہوں گے۔ زرتاشا زیادہ تر گھر نہیں آتی تھی کیونکہ وہ فارمیسی لیب میں ہوتی تھی۔ پھر احتسام کیا کر رہا تھا؟ احتسام کو کچھ بے سکونی محسوس ہوئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، دروازہ بند کیا اور کہا، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ کبھی کسی خوبصورت آدمی کو نہیں دیکھا؟ فرین نے فراری کی طرف نظر ڈالی، چونکہ اس نے پوچھا، کیا تم ریسنگ کے شوقین ہو؟ ریسنگ کا ذکر ہوتے ہی احتسام کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈرائیور ویو پہ ڈال دی۔ ہاں۔ شمائل کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے کہا، انکل احتسام، موم اور میں بھی ریسنگ پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ اگلی بار جب ریس میں حصہ لیں تو شمائل اور موم کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ احتسام نے غیر ارادی طور پر انکار کرنے کا ارادہ کیا۔ زرتاشا نے بھی اس سے پہلے اسے ریس میں لے جانے کی درخواست کی تھی، لیکن اس نے انکار کیا تھا۔ لیکن یہ دونوں، اس نے پروین کو ریئر ویو مرر میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ سیٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی جیسے وہ سو رہی ہو۔ پھر اس نے یاد کیا کہ جب وہ کھا رہی تھی تو کتنی بھوکی لگ رہی تھی۔ اس کی ماں کا ان دونوں کے ساتھ سلوک ایسا تھا جیسے وہ خوفزدہ ہو کہ دونوں کو ذلیل کیا جائے گا، اس لیے ان کی خود اعتمادی کو نقصان نہ پہنچے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں لے جا کر صرف ایک نظر نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس کے منہ پر آنے والے الفاظ ٹھیک ہے بن گئے۔ پھر اس نے سنا کہ شمائل نے کہا، واو، جو مرد ریسنگ کار چلاتے ہیں وہ بہت ہینڈسم ہوتے ہیں۔
وہ بہت خوبصورت کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ احتسام بے زبان رہ گیا۔ ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ وہاں خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ شمائل نے خوش ہو کر پوچھا، انکل احتسام، آپ کی ریس میں کیا پوزیشن ہے؟ احتسام کے ہونٹوں کے کونے میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے جواب دیا، پہلی پوزیشن۔ اس نے نہ تو خود پسندی سے کہا، نہ ہی جذبات میں بہہ کر، بلکہ اس میں خود اعتمادی تھی۔ شمائل نے تالیاں بجائی اور کہا، آپ زبردست ہیں انکل احتسام۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جو آخرکار احتسام کے لیے دلچسپی کا باعث تھا، لہٰذا وہ معمول سے زیادہ بات کرنے لگا۔ میرے کارنامے کچھ نہیں ہیں۔ عالمی ریسنگ ڈرائیور یانسی واقعی متاثر کن ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ شمائل نے یہ جب سنا تو ممی کی طرف نظر ڈالی، پھر سرگوشی کی، انکل احتسام، میں آپ کے ایک راز بتاؤں؟ کیا آپ کو یانسی کا پتہ ہے؟ احتسام نے اپنی بھویں اوپر اٹھائی، تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم نے اسے پہلے دیکھا ہو۔ شمائل مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یانسی ہے شمائل۔ شمائل کو ایک انتباہ محسوس ہوا اور میری ممی کے الفاظ اس کے منہ میں مڑ کر واپس اس کے گلے میں اتر گئے۔ آخرکار اس نے کمزوری سے کہا، مجھے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ احتسام کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہ ملے۔ اس کے ہونٹوں کے کونے کانپے اور وہ بے اختیار سوچنے لگا کہ یہ بچی ضرور اپنی کہانی کر رہی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ان کی زندگی پہلے ہی مشکل تھی، وہ اس کی چھوٹی جھوٹوں کو بے نقاب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اس کی موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ کنڈرگارٹن پاشا کی رہائشی علاقے کے بہت قریب تھا، اس لیے انہیں پہنچنے میں صرف 10 منٹ لگے۔ یہ یقیناً نیو یارک کا ٹاپ کنڈرگارٹن ہونے کا حقدار تھا۔ انٹرنیشنل گولڈن سن شائن کنڈرگارٹن ایک محل کی طرح تھا اور اس کی عمارت شاندار اور اعلیٰ معیار کی لگ رہی تھی۔ وہاں والدین بھی پہنچ چکے تھے اور اپنے بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑیاں جنہیں وہ چلا کر آئے تھے یا تو لاکھوں مالیت کی تھیں یا پھر وہ گاڑیاں تھیں جن کی نمبر پلیٹس پر شاندار لائسنس تھے۔ جب ان کی گاڑی کنڈرگارٹن کے سامنے رکی تو واقعی سیکیورٹی گارڈ نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا، آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ احتسام نے گہری سانس لی اور جواب دیا، ہم انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ نے جو قیمتی لباس پہنا تھا غصے سے کہا، آپ گاڑی اندر نہیں لا سکتے، آپ کو پیدل آنا ہوگا۔ احتسام نے گاڑی سڑک کنارے پارک کی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترے، انہیں سیکیورٹی گارڈ کو ایک رولز رائس فینٹم کو اندر جانے دیتے ہوئے دیکھا۔ احتسام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نوجوان شخص جو پروین سے آدھا سر زیادہ لمبا تھا، تھوڑا سا سر جھکاتے ہوئے تھوڑی ناراضگی سے کہا، کیا تم نے وہ دیکھا؟ بعض اوقات گاڑی خود ایک حیثیت کی علامت ہوتی ہے۔ تاہم پروین نے شمائل کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دی، جیسے وہ محض سیر کے لیے جا رہی ہو، جیسے اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ پروین نے کنڈرگارٹن کا لبھنچی جائزہ لیا۔ اگرچہ سیکیورٹی گارڈ لوگوں کا اندازہ گاڑیوں سے لگا رہا تھا، یہ ایک بار جب اندر پہنچ جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ کنڈرگارٹن کو بہت دھیان سے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کے ہر پہلو میں حد نفاست تھی۔ اس کی سہولتیں بے مثال تھیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ناخوش احتسام نے شکایت کی، ایسی جگہ جہاں سیکیورٹی گارڈز بھی اتنے تعصب پسند ہوں بچوں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں، خاص طور پر تمہاری بیٹی کے لیے۔ تمہیں اس طرح اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے حلقے میں بہت سے کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اس کنڈرگارٹن سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ پروین جانتی تھی کہ لوگ درست کہہ رہا تھا۔ ایسی جگہ جہاں طلبہ یا تو امیر یا اعزازی پس منظر کے حامل ہوں، وہاں بچے اپنے خاندانوں کی حیثیت سے زیادہ مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے وہ پہلے ہی اسکول میں مختلف سماجی طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہوں گے۔ اگرچہ ایسی جگہ عام بچوں کے لیے مناسب نہیں تھی، شمائل کے لیے بہت مناسب تھی۔ شمائل کا آئی کیو بہت بلند تھا اور وہ ایسی بچی تھی جو ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ بے چین تھی اور چیزوں میں دلچسپی بہت جلد ختم کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ چال باز تھی اور ہمیشہ مختلف بہانوں سے پڑھائی سے بچنے کی کوشش کرتی تھی جب وہ گھر پر ہوتی تھی۔ یہ امکان تھا کہ صرف ایسے ماحول کی طرف سے دی جانے والی ترکیب ہی اسے توجہ مرکوز کرنے میں مدد دے سکتی تھی۔ آخرکار وہ اپنی ساری زندگی شمائل کو کھیلنے کی اجازت تو نہیں دے سکتی تھی، ہے نا؟ جب احتسام نے دیکھا کہ پروین نے اتنی واضح بات کہنے کے باوجود اپنے فیصلے کو بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں دکھایا تو وہ جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا اس نے مزید کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس کے اندر ایک بے چینی سی ابھری۔ کیا وہ واقعی یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف اس لیے اسکول میں داخل کروا لے گی کہ اس نے انٹرویو کی جگہ حاصل کر لی؟ دونوں سیکیورٹی گارڈ کے پوائنٹ سے لے کر
کنڈرگارٹن کی مرکزی عمارت تک پہنچے، جہاں زیادہ پروین نے دیکھا اتنا ہی زیادہ وہ مطمئن ہوئی۔ جب وہ انٹرویو کے کمرے میں داخل ہونے والے تھے، اس نے جھک کر شمائل کو دیکھا اور کہا، شمائل، اگر تم 3 مہینے تک یہاں بغیر اپنی شناخت کو ظاہر کیے یا اپنے خاندان کی طاقت استعمال کیے رہ سکتی ہو تو ممی تمہاری ایک خواہش پوری کرے گی۔ کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ ایک خواہش؟ شمائل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اوکی ڈوکی۔ اس طریقے سے وہ ممی کو اس بات پر راضی کر سکتی تھی کہ وہ ڈیڈی کے ساتھ رہیں۔ جب سے وہ نیو یارک آئی تھی، حالات اسلام آباد کے ہوٹل میں رہتے ہوئے مختلف ہو گئے تھے۔ اب اس کے لیے بھائی کے ساتھ جگہ بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے قریب احتسام نے آہستہ سے ہنکارا مارا، اپنی شناخت نہ ظاہر کرنا۔ واقعی انہیں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ وہ کسی غیر مقامی خاتون کی بیٹی ہے، ورنہ دوسرے بچے ان کا مذاق اڑاتے۔ اپنے خاندان کی طاقت استعمال نہ کرنا۔ پاشا تک کو انٹرویو کا موقع نہیں ملا۔ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اس عورت نے کیسے خود کو اتنی بڑی بات کہنے کی جرت کی؟ جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ شاید یہ سوچتے کہ شمائل مہدی یا اسمتھ خاندان سے ہے۔ ان کی بلی کی طرح آنکھوں میں چمک آئی جو پروین کی آنکھوں سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے یاد دہانی کرائی، انٹرویو کا وقت ہو گیا ہے۔